آج میں آپ کو جو کہانی سنانے جا رہا ہوں، یہ کہانی بھوتوں کی بستی کی ہے۔ ایک ایسے بستی کی ہے جہاں کوئی بھی انسان نہیں رہتے، صرف جنات رہتے ہیں۔ یہ کہانی ہمیں وقاص بھائی نے بھیجی ہے، تو چلیے انہی کی کہانی انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ یہ کہانی میں خود آپ کو اپنی زبانی سنانے جا رہا ہوں۔ میرا نام وقاص ہے اور میں پیشے کے اعتبار سے ایک فوٹوگرافر ہوں۔ میری زندگی میں کئی انوکھے واقعات پیش آئے ہیں، لیکن جو کچھ میرے ساتھ بھوتوں کی بستی میں ہوا وہ میں کبھی بھلا نہیں سکتا۔ یہ واقعہ کچھ سال پہلے کا ہے۔ میں ایک نئے پروجیکٹ پر کام کر رہا تھا، جس کے لیے مجھے دور دراز کے گاؤں اور غیر آباد جگہوں کی تصاویریں بنانی تھیں۔ اس دن مجھے ایک ایسے گاؤں جانا تھا جو برسوں سے ویران پڑا تھا۔ لوگ اسے بھوتوں کی بستی کہتے تھے۔ وہاں کے بارے میں کئی کہانیاں مشہور ہیں کہ وہاں جو بھی جاتا ہے واپس نہیں آتا، لیکن میں نے ان باتوں پر یقین نہیں کیا اور وہاں جانے کا فیصلہ کر لیا۔ میں اپنی جیپ میں بیٹھا اور دوپہر کے وقت سفر شروع کیا۔ راستہ کچا اور سنسان تھا، چاروں طرف صرف جنگلات اور پہاڑ نظر آتے تھے۔ موبائل کے سگنل بھی ختم ہو چکے تھے۔ جیسے ہی شام ہونے لگی، بستی کے آثار دکھائی دینے لگے۔ وہاں پہنچ کر مجھے احساس ہوا کہ یہ جگہ واقعی ویران اور خوفناک تھی۔ ہر طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی، جیسے وقت یہاں رک گیا ہو۔ دل ایک انجانے خوف سے بوجھل ہونے لگا، لیکن میں نے خود کو ہمت دلائی۔ میں نے اپنی جیپ ایک پرانے کنویں کے پاس روکی اور کیمرہ لے کر تصویریں لینا شروع کی۔ بستی کے گھروں کی دیواریں ٹوٹی ہوئی تھیں اور ہر چیز پر دھول جمی ہوئی تھی۔ اچانک مجھے ایک عجیب سی آواز سنائی دی، جیسے کسی نے میرے پیچھے سے میرا نام لیا ہو۔ دل کی دھڑکن تھم گئی۔ میں نے مڑ کر دیکھا، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ میں نے خود کو تسلی دی کہ شاید یہ میرا وہم تھا اور کام جاری رکھا۔ جیسے ہی اندھیرا بڑھا، بستی اور بھی خوفناک لگنے لگی۔ ہوا میں ایک عجیب سی سردی تھی جو دل میں چھپے خوف کو مزید بڑھا رہی تھی۔ میں نے فیصلہ کیا کہ اب واپس جانا چاہیے، لیکن جیسے ہی میں اپنی جیپ کے قریب پہنچا، میں نے دیکھا کہ اس کے ٹائر پنچر ہو چکے تھے۔ میرے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا سوائے اس کے کہ میں رات وہیں گزاروں۔ یہ خیال ہی میرے لیے خوفناک تھا، لیکن میں نے خود کو حوصلہ دیا۔ میں نے جیپ سے ایک کمبل نکالا اور ایک پرانے مکان میں جا کر بیٹھ گیا۔ مکان اندر سے اتنا ہی ویران تھا جتنا باہر سے۔ ہر دیواروں پر دراڑیں تھیں اور چھت سے جھولتے ہوئے جالے جگہ کی پر اسراریت کو مزید بڑھا رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ رات کاٹنا مشکل ہوگا، لیکن پھر بھی ہمت کی۔ جیسے ہی رات کا پہلا پہر شروع ہوا، مجھے عجیب و غریب آوازیں سنائی دینے لگی۔ کبھی ایسے لگتا کہ کوئی ہنس رہا ہے، کبھی ایسے لگتا کہ کوئی قدموں کی چاپ ہے۔ ہر لمحہ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی۔ اچانک دروازے پر زور سے دستک دی۔ میرے دل کی دھڑکن مزید بڑھ گئی۔ میں نے ہمت کر کے دروازہ کھولا، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ مجھے احساس ہوا کچھ تو ہے جو مجھے یہاں سے بھگانا چاہتا ہے۔ میں نے قرآنی آیات کا ورد شروع کر دیا۔ یہ الفاظ میرے دل کو سکون دے رہے ہیں، لیکن خوف کی پرچھائیاں اب بھی میرے ارد گرد تھیں۔ اسی دوران مجھے ایک کمرے سے روشنی نظر آئی۔ روشنی کی چمک اور اس کا غیر معمولی ہونا میرے دل میں بے شمار سوالات پیدا کر رہا تھا۔ میں نے ہمت کر کے اس کمرے کی طرف بڑھنا شروع کیا۔ جیسے ہی میں دروازے کے قریب پہنچا، دروازہ خود بخود کھل گیا اور اندر ایک بوڑھا شخص بیٹھا تھا جو کسی کتاب کو پڑھ رہا تھا۔ وہ شخص اچانک میری طرف دیکھنے لگا اور بولا، تم یہاں کیوں آئے ہو؟ اس کی آواز میں ایک عجیب سی گونج تھی، جیسے یہ آواز انسان کی نہ ہو۔ میں نے کپ کپاتے ہوئے کہا، میں ایک فوٹوگرافر ہوں اور صرف تصاویر لینے آیا ہوں۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ جگہ واقعی خطرناک ہے۔ میری آواز میں چھپا خوف شدید وہ محسوس کر چکا تھا۔ بوڑھے نے کہا، یہ جگہ ان لوگوں کے لیے نہیں جو زندہ ہے۔ یہاں رہنے والے کبھی سکون سے نہیں رہنے دیتے۔ اس کے الفاظ میرے اندر ایک طوفان پیدا کر رہے تھے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ وہ کون ہے اور یہاں کیا کر رہا ہے؟ وہ مسکرایا اور ایک ایسی مسکراہٹ جو میرے جسم میں سردی کی لہر دوڑ گئی اور کہا، میں بھی ان میں سے ہوں۔ اس کی اس بات کو سن کر میرا خون جم گیا۔ اچانک کمرے کی روشنی بجھ گئی اور ہر طرف اندھیرا سا چھا گیا۔ میں نے دوڑ کر مکان سے باہر نکلنے کی کوشش کی، لیکن باہر کا منظر اور بھی زیادہ خوفناک تھا۔
درختوں کے پیچھے سے کئی سائے نظر آ رہے تھے اور وہ میری طرف بڑھ رہے تھے۔ میری ہمت جواب دے رہی لیکن میں نے قرآنی آیات کا ورد تیز کر دیا۔ جیسے ہی میں نے آیت الکرسی مکمل کی وہ سائے غائب ہو گئے۔ مجھے محسوس ہوا جیسے اللہ کی حفاظت نے مجھے ان شیطانی قوتوں سے بچا لیا ہو۔ میں نے اپنی جیپ کی طرف دوڑ لگائی اور کسی طرح اس میں بیٹھ کر انجن سٹارٹ کرنے کی کوشش کی۔ حیرت انگیز طور پر انجن سٹارٹ ہو گیا اور میں نے فوراً وہاں سے نکلنے کا فیصلہ کیا۔ میں نے سوچا اب چاہے ٹائر پنچر ہو یا کچھ بھی ہو مجھے یہاں سے نکلنا ہے۔ جب میں بستی سے باہر نکلا تو مجھے لگا میرا پیچھا کیا جا رہا ہے، لیکن جیسے ہی میں بستی کے حد سے باہر پہنچا سب کچھ نارمل ہو گیا۔ ہوا کی سرسراہٹ بھی اب سکون کا احساس دے رہی۔ اس دن کے بعد میں نے فیصلہ کیا کہ ایسی جگہوں پر کبھی نہیں جاؤں گا۔ یہ واقعہ میری زندگی کا سب سے خوفناک تجربہ تھا۔ میں آج بھی سوچتا ہوں کہ اگر میں اس دن قرآنی آیات کا سہارا نہ لیتا تو کیا ہوتا۔ اللہ نے مجھے اس دن بچایا اور اس واقعے کے بعد میں نے اپنی زندگی میں کئی تبدیلیاں کی۔ یہ کہانی میں آپ کو اس لیے سنا رہا ہوں کہ شاید میرے الفاظ آپ کو یہ احساس دلا سکیں کہ دنیا میں کچھ راز ایسے ہیں جنہیں ہمارا عقل کبھی نہیں سمجھ سکتا۔ اس لیے اپنی ہر سانس کے ساتھ اللہ پر یقین رکھیں، اس کی پناہ مانیں اور یاد رکھیں کہ اس کی حفاظت کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں۔